الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. کہہ دیجئے کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، یعنی صحیح دین جو مذہب ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو ایک اللہ ہی کے طرفدار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ بھی کہہ دیں کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے جو رب العالمین ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
گلشن اسلام کی رنگی بہاروں کو سلام، گلشن اسلام کی رنگی بہاروں کو سلام، سنت خیر الورا کے لالہ زاروں کو سلام، حضرت صدیق و فاروق و غنی اور علی و معاویہ، حضرت صدیق و فاروق و غنی اور علی و معاویہ، سنت و توحید کے ان پاسداروں کو سلام، حق تعالیٰ کی پڑی جن پر نگاہ انتخاب، حق تعالیٰ کی پڑی جن پر نگاہ انتخاب، ان وفا پرور نبی کے دوست داروں کو سلام، نور حق پھیلا ہے جن کے دم سے شرق و غرب میں، نور حق پھیلا ہے جن کے دم سے شرق و غرب میں، آسمان رشد کے ان چاند تاروں کو سلام، اقتدا جن کی دکھاتی ہے ہمیں راہ نجات، اقتدا جن کی دکھاتی ہے ہمیں راہ نجات، ان حیات مصطفیٰ کے رازداروں کو سلام، زندگی تھی وقف جن کی دین حق کے واسطے، شرع پیغمبر کے ان خدمت گزاروں کو سلام، جن کی عظمت پر ہیں شاہد آج بھی بدر و حنین، جن کی عظمت پر ہیں شاہد آج بھی بدر و حنین، ان مجاہد غازیوں کو جانثاروں کو سلام، نام ہے جن کے مبارک دور کا خیر القرون، نام ہے جن کے مبارک دور کا خیر القرون، ان خلافت کے گرامی تاجداروں کو سلام، سبت ہیں جن پر نقوش پائے اصحاب رسول، سبت ہیں جن پر نقوش پائے اصحاب رسول، ان گزرگاہوں مقدس رہ گزاروں کو سلام، ہے محبت جن کی ایمان بغض ہے جن سے نفاق، ہے محبت جن کی ایمان بغض ہے جن سے نفاق، کشوری ایمان کے ان شہر یاروں کو سلام، جن کی شان پاک پر ناطق ہے قرآن و حدیث، جن کی شان پاک پر ناطق ہے قرآن و حدیث، ان نبی کے پاک دامن دوست داروں کو سلام، جن کی گرد راہ میری آنکھوں کا سرما ہے ظہور، جن کی گرد راہ میری آنکھوں کا سرما ہے ظہور، کاروان دین کے ان شاہ سواروں کو سلام، گلشن اسلام کے ان کی رنگی بہاروں کو سلام، سنت خیر الورا کے لالہ زاروں کو سلام، بزرگان محترم، برادران عزیز، پاکستانی تقویم کے لحاظ سے آج
رجب المرجب کی 20 تاریخ ہے۔ اس ماہ مبارک کی 22ویں تاریخ یعنی رجب المرجب کی 22ویں تاریخ ایک ایسے انسان کی تاریخ وفات ہے جن کے بارے میں نہایت اختصار اور ایجاز کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے امام عزم و ہمت، والی تدبیر و سیاست، صاحب کردار، اطاعت شعار، عاشق جانثار نبی امین، فداکار رحمت للعالمین، کاتب وحی مبین یعنی آیات رب العالمین، کاتب فرامین خاتم النبیین، صادق و امین من جانب رب العالمین، برادر نسبتی حضور نبی کریم سیدنا سید المرسلین، برادر گرامی سیدہ رملہ ام حبیبہ ام المومنین، خال المسلمین، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، علامت کامیابی و کامرانی، نشانی فتح و ظفر، عالی شان و ذی قدر، وقار الاسلام والمسلمین، قال رایات المفسدین والمنافقین، کاسر مکر و فریب منافقین یعنی اعداء الاسلام والمسلمین، حامی توحید و سنت، ماہی شرک و بدعت، بانی اسلامی بحریہ، خلیفہ سادس و عادل و راشد ابو عبد الرحمن سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بائیسویں رجب اس ہستی جن کی زندگی بے مثال زندگی، رتبہ اور مقام و مرتبہ کے اعتبار سے خلفائے ثلاثہ کو ایک طرف کر لیجئے، اپنے کارناموں اور فتوحات کے اعتبار سے پوری امت مسلمہ میں اتنا بڑا کوئی فاتح نہیں گزرا جس کی فتوحات کے نتیجے میں اسلامی مملکت اقصائے مغرب سے لے کر چائنا تک پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن دنیا کفر، خاص طور پر یہود اور مجوس، جن کو سب سے زیادہ ہزیمت انہی کے ذریعے اٹھانی پڑی، انہوں نے ایسے کارندے تیار کیے جنہوں نے اسلامی تاریخ کے نام پر وہ خرافات لکھے، خاص طور پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنہری کارناموں پر وہ گد ڈالی گئی کہ بعد میں آنے والے زمانے، آج 1500 سال گزر چکا ہے، ابھی تک ہم مکمل طور پر اس گرد کو صاف نہیں کر سکے۔
علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اہل سنت کے ایک بہت بڑے امام ہیں، جو بہت بڑے مورخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں، شاید ہی کسی مسلمان کا گھر تفسیر ابن کثیر سے خالی ہو۔ ہم نے بالکل اوائل عمر میں، بچپن میں جس تفسیر کا نام سنا تھا وہ تفسیر ابن کثیر تھی۔ سکول کے زمانے میں جب ہمیں علم سے کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن قرآن کریم جب پڑھتے تھے تو تفسیر ابن کثیر کا نام ضرور آتا تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں، ان کی کتاب البدایہ والنہایہ تاریخ کی ایک بڑی معتبر کتاب شمار ہوتی ہے۔ اس کی 8ویں جلد کے غالباً صفحہ 120 ہے۔ اس میں ایک روایت تو یہ کہ اللہ کی طرف سے سیدنا معاویہ پر سلام آیا، لیکن ہمارا خیانت زدہ معاشرے سے مراد میں یہ عوام نہیں ہے، معاشرے سے مراد وہ جبہ و دستار والے جو اللہ کو تو قدوس مانتے ہیں لیکن اس میں مبالغہ کر کے اپنے استاد اور اپنے مرشد کو اقدس کہتے ہیں، بہت زیادہ مقدس، اللہ سے بھی بڑھ کر۔ بات عرض کر رہا ہوں، عوام الناس پر کوئی گلہ نہیں۔ میری رائے میں مسلمان عوام ہر زمانے مظلوم رہے، 3 طبقوں کے ہاں۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام بخاری کے استاد، وہ کہتے ہیں وَهَلْ بَدَّلَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا۔ دین کی بربادی کے سبب 3 طبقے ہیں، ایک حکمران ٹولہ ہے، اور دوسرے جعلی پیر ہیں، اور تیسرے غلط کار مولوی۔ ان 3 طبقوں کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچا ہے۔ پہلے تو جو تھا سو تھا، آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ بات عرض کر رہا تھا کہ ابن کثیر کی کتاب ہر عالم کے پاس ہے، بشرطے کہ وہ عالم ہے۔ اس میں یہ بات لکھی ہے، ہمیں نظر آتی ہے، ان کو نظر نہیں آتی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، انہوں نے فرمایا استکتبہ فإنہ امین، ان کو آپ اپنا کاتب بنائیے، وہی لکھوائیے، فرامین لکھوائیے، فإنہ امین، یہ اللہ کے نزدیک امین انسان ہے۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، بزرگان دین کے تذکرے کتابیں پڑھتا رہتا ہوں، خاص طور پر مجھے صحابہ اکرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو جو ہے وہ سب جانتے ہی ہیں۔ خدا کی ذات کے بعد سب سے بڑا مقام ہے اس دھرتی پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر آپ کی ہر نسبت ہمیں پیاری ہے، چاہے وہ ازواج مطہرات والی ہو، آپ کے خاندان کی ہو یا صحابہ اکرام کی۔ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جتنا بلیک آؤٹ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور کردار کا کیا گیا ہے، اتنی اور کوئی مثال نہیں ملتی۔
ایک طبقہ تو وہ ہے جو سب صحابہ کا دشمن ہے، وہ موضوع بحث نہیں. ان سے کوئی ہمیں گلہ نہیں، ان کی ساخت ہی ایسی ہے. لیکن جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، وہ اگر صحابہ اکرام میں سے بعض اشخاص، بعض افراد جیسا سیدنا معاویہ، ان کی ذات میں کیڑے نکالیں تو زیادہ تکلیف دہ بات ہے. اور ایسے بدبختوں کی کمی نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر مذہبی طور پر تینوں مسلمانوں کے طبقات، تینوں آپ سمجھتے ہیں اس کو، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث. درجہ بدرجہ انہوں نے بعض صحابہ اکرام کی تنقیص کی ہے، خصوصاً سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت تکلیف ہوتی ہے، اللہ کی قسم بہت تکلیف ہوتی ہے. کیا خدا کا سامنے جواب دیں گے؟ جو خدا کے نزدیک بھی امین ہے اور محمد رسول اللہ کے نزدیک بھی امین ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی لکھنے کے لیے ان کا انتخاب فرمایا. اور ان کی ذات میں کیڑے نکالے جائیں اپنے آپ کو فراموش کر کے. اور پھر ان بدبختوں نے نہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، کسی بدبخت نے لکھ دیا اپنی نام اعمال کو سیاہ کرنے کے لیے، صحابی کو نہ دیکھا، اس رائٹر کی کتاب کو دیکھ لیا. جن پر خدا کا اعتماد ہے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے اپنی قدرت کے قلم سے ان کے دلوں میں ایمان لکھا ہے. یہ اللہ کا اعلان ہے، اس کو کوئی رد کر سکتا ہے؟ دنیا بھر کی کتابیں آگ میں ڈالی جا سکتی ہیں، خدا کے قرآن کو نہیں چھوڑا جا سکتا. محدثین کرام کو خدا جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے لکھا کہ کوئی بھی روایت، حدیث کی کسی کتاب کے اندر کوئی روایت جس میں کسی صحابی کی تنقیص پائی جاتی ہے، اس روایت کو چھوڑ دیا جائے گا. کہا جائے گا کہ راوی سے غلطی ہوئی ہے، اس کا راوی جھوٹا ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، صحابی رسول غلط نہیں ہے. ہمارے لیے ایک آسان راستہ بن گیا. ہم روایت کی تعویل کر دیں گے، صحابی کے اندر کوئی نقص نہیں مانیں گے. کیا پروردگار عالم ڈرتے تھے؟ ان کی تائید و تصدیق فرما رہے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے اپنے قدرت کے قلم سے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے. اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو پکے ایمان والے ہیں. یہ کس کا اعلان ہے؟ اللہ باخبر ہے یا بے خبر؟ اس سے زیادہ اب جاننے والا کوئی ہے؟ علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر کے رازوں کو جاننے والا رب کہہ رہا ہے ام المؤمنون حقا، یہ پکے ایمان والے ہیں. اولئک ھم الراشدون، یہ لوگ سب ہدایت یافتہ ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت کے حوالے سے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ کرے کہ آپ کی توجہ پوری ہو اور اللہ کرے کہ میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. نبی کی صحبت کا شرف اتنا بڑا عظیم ہے. نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، آپ کی زیارت کرنا اور آپ پر ایمان لانا، یہ اتنا بڑا عمل ہے
کہ اگر اس صحابی سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اللہ نے اپنے قرآن میں فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اب تھوڑی سی وضاحت سن لیجئے۔ غزوہ احد میں بعض صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ اب فتح ہو گئی ہے، ہتھیار کھول دیے، اور جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کفار جو مال چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنی محنت سے، دیانت سے، امانت سے جو پیسہ کماتے ہیں وہ حلال طیب مال ہے کہ نہیں؟ اللہ کے پیغمبر فرمایا کہ مال غنیمت اس سے کہیں زیادہ حلال اور طیب مال ہے۔ اس واسطے ذہن کے اندر شیطان چونکہ زندہ ہے، وہ یہاں بھی موجود ہے، وسوسے ڈالتا ہے کہ مال کی طلب میں لگ گئے، یہ مال کی طلب میں نہیں لگ گئے۔ اگر مال کی طلب میں لگے ہوتے تو مکہ معظمہ سے مہاجرین اپنا سب کچھ چھوڑ کر نہ آتے، اور مدینہ کے جو انصار ہیں وہ اپنے مہاجر بھائیوں کو، جس کے 2 مکان تھے، ایک مہاجر بھائی کو دے دیا، اپنی جائیدادوں میں شریک کر دیا۔ کسی کا نکاح نہیں تھا، کسی انصاری کی 2 بیویاں تھے، ایک بیوی کو اس مہاجر بھائی کے سامنے کہنے لگے ان 2 بیوی جس پر ہاتھ رکھیں گے میں اس کو طلاق دے دوں گا، آپ نکاح کر لیں۔ اس کی کوئی مثال ملتی ہے آدم کی اولاد کے اندر؟ اتنا بڑا ایثار اور قربانی۔ یہ دنیا کا طلبگار تھے؟ آپ کئی دفعہ سن چکے حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں، پچھلے جمعے میں شاید میں نے عرض کیا تھا۔ مکہ شہر کا یہ شہزادہ تھا، شہزادوں کی زندگی گزارنے والا، رسول اللہ پر ایمان لایا، ماں مشرکہ تھی، اس نے مخالفت کی، یہ باز نہیں آئے، اس نے ان کو نئے سوٹ دینے بند کر دیے، ہر روز نیا سے نیا سوٹ پہنتے تھے، انہوں نے گوارا کر لیا، پھر کھانا دینا بند کر دیا، گوارا کر لیا، ساری کوششیں ناکام ہوگی مشرک ماں کی، بالآخر اس نے آخری حربہ استعمال کیا کہ میں خود کھانا نہیں کھاؤں گی، جب تک محمد سے بائیکاٹ نہیں کرو گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، مر جاؤں گی۔ یہ پکا ایمان والا تھا، کہنے لگا تم مر جاؤ، مجھے مرنا گوارا ہے، رسول اللہ کے ساتھ بغاوت گوار نہیں۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نوجوان لڑکا، اس قدر ناز و نعم میں پلنے والا کہ جب خوشبو لگا کر چلتا تھا مکہ کی گلیاں مہک جاتی تھیں، ہر انسان سمجھتا تھا کہ یہاں سے مصعب گزرے ہیں تبھی یہاں خوشبو آ رہی ہے۔ لیکن آج وہ دین کی خاطر، اسلام کی محبت میں وہ ساری مراد مفادات بند ہونا گوارا کر لیتا ہے، لیکن نبی سے غداری گوارا نہیں کرتا۔ بالآخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے مسلمانوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں قرآن پڑھانے کے لیے کوئی بھیجیں، رسول اللہ نے حضرت مصعب بن عمیر کا انتخاب فرمایا، اور مدنی زندگی میں پہنچ کر مصعب بن عمیر کو ایک دفعہ حضور نے دیکھا کہ ایک پھٹا ہوا کمبل، سینکڑوں اس میں سوراخیں، پھٹا ہوا اور چیتھڑا سا اوپر لپیٹے ہوئے، اللہ کے پیغمبر نے دیکھ کر مکی زندگی یاد آ گئی، پیغمبر اپنا رونا نہیں روک سکے۔ کیا یہ دنیا دار تھے، دنیا کے طلبگار تھے؟ تو جب کفار کو ہزیمت ہوئی، شکست ہوئی، تو مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے میں حکم تھا، مصروف ہو گئے، ہتھیار کھول دیے۔ مشرکین کی فوج نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوبارہ جم کر حملہ کیا، مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں احد کے مقام پر 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ احد کے مقام پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زخمی ہوئے، گڑھے میں گر گئے۔ اللہ اکبر۔ ظاہر بات ہے
کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ جانے کے سبب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اٹھانا پڑی، بہت ندامت تھی، پشیمانی تھی ان کو۔ حضور نے بآواز بلند فرمایا الی عباد اللہ انا رسول اللہ، میں خدا کا پیغمبر یہاں زندہ موجود ہوں، خدا کے بندے واپس آ جاؤ۔ زخموں سے چور چور صحابہ کرام گرتے اٹھتے واپس حضور کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ خالق کی کائنات کو پتہ تھا کہ آنے والے زمانے میں کوئی بدبخت ان پر انگشت نمائی کرے گا، یہ تو نبی کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اللہ نے فَإِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا، تم میں سے جو لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے جب دو فوجیں آپس میں بھڑی تھیں، در حقیقت شیطان کے اثر کے سبب سے یہ سارا معاملہ ہوا، ان کی بعض خطاؤں اور غلطیوں کے سبب سے یہ معاملہ ہوا۔ ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی عظمت اور کبریائی کی قسم میں ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ معصوم تھے، معصوم ذات مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق صرف پیغمبر کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص معصوم نہیں، یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ معصوم ذات انسانیت میں صرف پیغمبر کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی صحابی معصوم نہیں۔ لیکن غلطیاں ہوئی تو اللہ پاک نے کیسا اعلان کیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ پاک اپنے کلام میں وَلَقَدْ فرمائیں، لام تاکید کے لیے، قد تحقیق کے لیے، دو تاکیدیں اکٹھی جب ہو جائیں کلام لامی قسم کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ فرمائے مجھے اپنی عظمت کی قسم میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے کہتا ہوں، آپ جس معاشرے میں جس دور میں جی رہے ہیں، آپ کو میڈیا کی طرف سے بھی خرافات سننے کو ملیں گی، پڑھنے کو ملیں گی۔ جاہل ملا جس کو قرآن کا کوئی پتہ نہیں، رسول اللہ کے فرمان کا پتہ نہیں، وہ بھی اول پھول بکے گا۔ میں خدا کی توفیق سے، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے قرآن کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، احادیث کا ذخیرہ بھی میرے سامنے ہے، قرآن بھی میرے سامنے ہے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ مشاجرات صحابہ کرام کسی موقع پر آپس میں ناراض ہوئے، اس کے بارے میں امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس پر کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ یہاں ایک نقطے کے طور بات آپ کو سمجھاؤں، ہم لوگ جب آپس میں دو آدمی یا چند آدمی کسی معاملے میں جھگڑتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں؟ اختلاف۔ پورے اسلامی لٹریچر پڑھ لیں، اس کے اندر صحابہ کے اس طرح کے نزاعات کو اختلاف کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا، مشاجرات ہے۔ میم شین الف مشا، جیم را اور الف اور تا، کیا بن گیا؟ مشاجرات۔ صحابہ کے اختلاف کا نام رکھا ہے مشاجرات۔ اب مشاجرات کا کیا معنی ہے؟ شجر کہتے ہیں درخت کو، درخت آپس میں جب یوں گتھم گتھا ہو جاتا ہے، یہ ہے مشاجرہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا سڑک کے دونوں طرف کے درخت جب آپس میں اوپر سے ملتے ہیں تو ایک سرنگ سی بن جاتی ہے۔ موٹر وے نئی نئی بنی تھی تو اس وقت جو درخت لگے تھے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، لیکن اس سے زیادہ میں نمایاں نمونہ مجھے یاد ہے، چھوٹے چھوٹے ہم جب پڑھتے تھے، ایبٹ آباد سے حویلیوں سے جا کر ایبٹ آباد میں جب داخل ہوتے تھے، وہاں سے آگے میر پور تک سیدھی سڑک جاتی ہے، وہاں دونوں طرف سے درخت ہے، اس طرح جیسا میری انگلیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک عجیب خوبصورت منظر ہوتا تھا۔ جب کتابیں پڑھی تو پھر پتہ چلا کہ مشاجرہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔
صحابہ کرام کا آپس میں ٹکراؤ یا اختلاف جو اس کو امت مسلمہ نے اختلاف کے نام سے نہیں، مخالفت کے نام سے نہیں، مشاجرات کے نام سے تعبیر کیا کہ جس طرح دو درختوں کا شاخوں کا آپس میں مل جانا یہ خوبصورتی کا علامت ہے، صحابہ کرام کا اس قسم ٹکراؤ جو ہے یہ بھی ایک خوبصورت قسم میں ٹکراؤ ہے، امت کے لیے بے شمار اس میں ہدایت کا سامان ہے۔ لیکن اس بات کو اچھی طرح ذہن نشیر فرما لیں، بچے بھی اور جوان بھی اور بوڑھے بھی، کہ صحابہ کرام کا اختلاف اس کے اندر آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ 95% باتیں تو جعلی ملیں گی، جھوٹی ملیں گی، چاہے وہ لکھنے والا طبری ہو یا کوئی اور ہو۔ میرے پاس طبری کا قدیم نسخہ جو ہے اس میں سیدنا معاویہ پر لعنت اللہ لکھا ہے، اس کتاب کو میں نے ضائع نہیں کیا، طبری کے دوسرے نسخے میں نے خریدے لیکن اس کو ضائع نہیں کیا، پرانی ہے، مصر کی چھپی ہوئی ٹائپ خط پر، 2 مقام پر اس میں لعنت اللہ لکھا۔ اب کیا کہیں گے، صحابہ لعنت اللہ کے حقدار ہیں، لکھنے والا لعنتی ہے، ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اس راوی پر لعنت بھیجتے ہیں، اس خطاط پر لعنت بھیجتے ہیں جس نے صحابی کا نام لے کر اس پر لعنت اللہ لکھا ہے۔ لعنتی وہ آدمی ہے جو رسول اللہ نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم دیکھو کہ میرے صحابہ کے بارے میں بدگوئی کرتے ہیں، سب سین با عربی زبان میں کہتے ہیں بدگوئی کو، آپ نے دیکھا سب و شتم اردو والے بھی استعمال کرتے ہیں، سب و شتم، شتم گالی کو کہتے ہیں اور سب مطلب بدگوئی کو کہتے ہیں۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم کسی کو دیکھو صحابہ کے بارے میں بدگوئی کرتا ہے، یعنی ایسا کوئی لفظ بولتا ہے جس سے ان کی تنقیص کا پہلو نکلتا ہے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، ایسا بدگوئی کے بارے میں کہہ دو خدا کی لعنت ہو تمہارے بدکاروں پر۔ ہر وہ شخص جو صحابہ کرام کے بارے میں تحریراً یا تقریراً کوئی ایسا مضمون لکھتا ہے یا بولتا ہے جس سے ان کی تنقیص ہوتی ہے، اس پر خدا کی لعنت ہو۔ بے روک ٹوک پھر خدا کی لعنت بھیجیں، مت مرعوب ہوں گے فلاں کتاب والا ہے، فلاں کتاب والا، فلاں کتاب والا نہیں ہے، خالق کائنات اپنی کتاب کے اندر ان کے بارے میں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم خیر البریہ، یہ سب سے اچھے لوگ ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المتقون اولئک هم المفلحون۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن رحم اللہ اس آیت کو بیان کرتے فرماتا ہے حزب کہتے ہیں فوج کو، اللہ نے صحابہ کو اپنی فوج قرار دیا ہے، یہ اللہ کی فوج ہے جس نے خدا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی گردنیں کٹوا دی۔ آپ نے انہی مجلسوں کو پچھلے دنوں سنا ہے، غزوہ احد کے موقع پر 2 صحابی، ایک رسول اللہ کے پھوپھی زاد ہیں حضرت عبداللہ بن جحش، ایک اور صحابی آپس میں کہتے ہیں ابھی ہم نے دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہونا ہے، میں ایک دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں، آپ دعا کریں میں آمین کہتا ہوں۔ وہ دوسرے صحابی نے کہا کہ یا اللہ دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو میں ان کو صحیح طریقے سے تہہ کروں، ان کے جسم کے حصے بکھرے کر دوں۔ انہوں نے کہا آمین، انہوں نے کہا آپ دعا کریں، تو حضور کے یہ پھوپھی عبداللہ بن جحش سیدہ زینب بنت جحش کے بھائی تھے کہ یا اللہ دشمن کا مقابلہ ہو اور جو کچھ ممکن ہو سکے میں اس کو نقصان پہنچاؤں، لیکن اس کے بعد پھر وہ مجھے قتل کرے، میرا پیٹ چاک کرے، میری آنکھیں نکالے، میرے کان کاٹے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرے، اور کل تیری بارگاہ میں جب پیش ہوں تو پوچھے کہ کیا لے کر ہے، میں کہوں یا اللہ یہ کچھ میرے پاس ہے، تیری رضا کے لیے میں قربان کر دیا۔ آج کا کوئی مسلمان، کوئی مولوی، کوئی پیر
مجاہد. ایسا ہے تو پھر ہمیں کوئی حق پہنچتا ہے صحابہ کے بارے میں؟ سوچنا بھی جرم ہے. یہاں میں ایک بات کہتا ہوں، جس شخصیت کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ تو ایسی ہماگیر شخصیت ہے کہ اس کے لیے میں مہینوں بھی اگر آپ کے ساتھ گفتگو کرتا رہوں تو ان کے شخصیت کے وہ تمام تابناک پہلو جو مکمل نہیں ہوں گے. ایک بات کہتا ہوں، یہ بات بھی ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھی، اور میں نے ابھی حال میں ایک کتابچہ لکھا حقائق کا جائزہ. سیدنا معاویہ اور سیدنا علی کے باہم تعلقات باہم محبت اور احترام پر مبنی تھے، نہ کہ عداوت اور انتقام پر. یہ اس کا عنوان ہے. یہ 28 سال پہلے میں نے ایک مضمون لکھا تھا، وہ گم ہو گیا تھا. اللہ کی مہربانی سے دوبارہ ملا تو پھر میں نے کہا جلدی جلدی اس کو چھاپ دیا جائے، پھر گم ہو جائے گا. اس کے اندر یہ بات لکھی ہے میں نے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ کا آپس میں اختلاف ہوا سیدنا عثمان کی شہادت کے معاملے پر. سیدنا معاویہ کا موقف یہ تھا کہ یہ جو قاتل ہیں حضرت عثمان کے، ان کو ہمارے حوالے کریں یا آپ خود ان سے انتقام لیں. کہ خلیفہ راشد رسول اللہ کے دوہرے داماد کو انہوں نے قتل کیا ہے. سیدنا علی کے لیے کوئی مشکلات ایسی تھیں کہ نہ تو وہ خود قتل کر سکتے تھے اور نہ ہی ان کے حوالے کر سکتے تھے. اس کی تفصیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم ان کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. بیعت نہ کرنے کے سبب سے اختلاف بڑھا، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. نقصان بھی ہوا. ان دو بھائیوں کے آپس میں اختلاف سے رومی حکومت نے فائدہ اٹھانا چاہا اور سیدنا معاویہ کو پیغام دیا انہوں نے کہ تمہارے ساتھی علی نے تمہارا رتبہ نہیں پہچانا، چونکہ حضرت معاویہ اس سرحد پر تھے جہاں رومی حکومت تھی. یہ سب سے زیادہ مشکل جو سرحد تھی وہ شام کی تھی، اور وہاں حضرت معاویہ بیٹھے تھے. اس نے ہمدردی کا اظہار کیا کہ میں اپنی فوج بھیجتا ہوں تمہاری کمک کے لیے، تمہاری مدد کے لیے. ہماری طرح کے لوگ ہوتے اس وقت کیا ہماری حالت ہوتی. ہماری ذہنی پستی اس قدر ہے کہ ہم اپنے سگے بھائی کو بھی تحت کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ نے اپنے قدرت قلم سے ایمان لکھ دیا تھا. سیدنا معاویہ کو جب یہ پتہ چلا کہ میرے اور علی کے ہم دو بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہے، اس دشمن کو ہم سے کیوں امید پیدا ہو چکی. تو سیدنا معاویہ نے یہ خط لکھا. اس خط کو ابن کثیر نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور یہی بات میں نے اپنے اس کتابچے میں بھی لکھ دی ہے. کہتے ہیں واللہ لئن لم تنتہ یا لعین. یہ الفاظ ہیں، ہو سکتا کوئی ایک آدھ لفظ مجھ سے چھوٹ گیا ہو. لئن لم تنتہ یا لعین، اے رومی کتے، اے لعنتی، اگر تو اپنے خبیث ارادے سے باز نہ آیا میں فوراً اپنے بھائی علی کے ساتھ صلح کر لوں گا، پھر میں اور علی دونوں مل کر تمہارے خلاف چڑھائی کریں گے. جو عبارت میں پھر اس کا مفہوم یہی ہے، وَلَنُذِيقَنَّ عَلَيْكَ الْأَرْضَ بِمَا رَحُبَتْ وَلَنُخْرِجَنَّكَ مِن بِلَادِكَ. ہم دونوں تم پر چڑھائی کریں گے اور تمہاری مملکت سے اٹھا کر تمہیں باہر نکال دیں گے، باہر پھینک دیں گے، اور خدا کی زمین کو تم پر تنگ کر دیں گے. تو ابن کثیر نے آگے لکھا فَإِنْدَ ذَلِكَ خَافَ مَلِكُ الروم. رومی حکمران سیدنا معاویہ کی اس دھمکی سے خوفزدہ ہو گیا. وَانْكَفَّ
اور اپنے خبیث ارادے سے باز آ گیا، بلکہ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے فوری طور پر صلح نامہ اس کا خط بھیجا کہ میں آپ کے ساتھ صلح کرتا ہوں۔ یہاں ایک بات میں آپ حضرات کے ذہن میں ڈال دیتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ سے دعا کریں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں مجھے بھی سمجھ دے دے اور آپ کو بھی سمجھ دے دے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک صوبے کے گورنر تھے۔ پاکستان ایک ملک ہے، اس کے کتنے صوبے ہیں؟ ایک صوبے گورنر، بلوچستان کہہ لیں، پنجاب کہہ لیں، سندھ کہہ لیں، سرحد کہہ لیں، ایک صوبے گورنر ہے، پوری مملکت کے امیر المومنین نہیں۔ اور مقابلے میں وہ رومی حکمران اتنا بڑا ہے جیسا آج کا امریکہ۔ یہ آپ ذہن نشین فرما لیں، اگر تاریخ پر آپ کی نظر ہے، اس وقت دنیا میں دو بڑی سلطنتیں تھیں، دو بڑی حکومتیں، ایک فارس کی اور دوسری روم کی۔ فارس میں مجوسی تھے، آگ پوجنے والے، اور رومی جو تھے یہ عیسائی تھے۔ آدھی آدھی دنیا کے دو حکمران اور ایک صوبے کا مسلمان گورنر، وہ غیرت ایمانی کا ایسا پتلا ہے کہ وہ اتنی بڑی مملکت کے حکمران کو اس انداز سے مخاطب کرتا ہے، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لَعِينُ۔ اور پھر سیدنا معاویہ کا یہ غیرت ایمانی سے لبریز خط جب اسے پہنچا تو ابن کثیر نے لکھا فَإِنَّ ذَلِكَ خَافَ مَلِكُ الروم، رومی حکمران ڈر گیا اور اپنے ارادہ بد سے باز آیا۔ آپ یہ بتائیں، اتنی بڑی مملکت کا حکمران جس کی فوج بھی کئی لاکھ پر مشتمل تھی، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صوبے گورنر تھے، ان کے پاس اسلامی فوج چند ہزار ہوں گے، نہ اتنا بڑا صوبہ تھا، نہ اتنی بڑی دولت تھی، نہ اتنی بڑی فوج تھی، اور وہ اتنا بڑا ملک، لیکن اس کو دھمکایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے تجھے تیرے ملک سے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے، خدا کی زمین کو تم پر تنگ کر دیں گے۔ یہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کے رگ رگ کے اندر ایمان ہو۔ جو غیرت ایمانی کا پتلا ہو۔ اور بالآخر سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے درمیان مصالحت بھی ہو گئی اور باہمی احترام کے معاملات رہے، پھر کسی طرف سے کسی کی کوئی مخالفت نہیں ہوئی۔ بات یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان ہونے کے ناطے سے وہ پیغمبر نہیں تھے، پیغمبر کا ساتھی ضرور تھے، پیغمبر کوئی نہیں تھا۔ غلطیاں ہوئیں کسی نہ کسی طرف سے، لیکن انہوں نے جو نبی کی چہرہ انور کے روشنی میں جو ہدایت کا سبق پڑھے تھے، اس کی برکت سے بالآخر پروردگار عالم نے ان کو سیدھے راستے پر پہنچا دیا اور مصالحت ہو گئی، اور زندگی بھر مصالحت کے ساتھ رہے۔ کسی شخص کو کوئی حق پہنچتا ہے کہ سیدنا علی کی شان میں گستاخی کرے یا سیدنا معاویہ کی شان میں؟ نہ تحریراً نہ تقریراً کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ کے بارے علماء نے لکھا ہے کہ ان کی مشاجرات ہے، مشاجرات پر تبصرہ کرنا بھی جرم ہے، کیوں ہر آدمی میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ اعتدال کا دامن تھام سکے۔ اور کسی روایت کے اندر بھی اگر کوئی ایسی بات آپ کو نظر آتی ہے، کسی بھی حدیث کتاب چاہے وہ بخاری ہو، کہ اس میں کسی صحابی کی تنقید ہو، اس روایت کو چھوڑ دیں گے یا کہیں گے راوی غلط ہے۔ کیوں؟ کہ ایک طرف وہ روایت ہے، دوسرے خدا کے قرآن کی آیت ہے۔ آیت کہتی ہے یہ سارے پکے ایمان والے ہیں، آیت کہ یہ سب ہدایت والے ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، تم وہ لوگ ہو صحابہ کرام کہ تمہارے نزدیک کفر کو اللہ نے ناپسندیدہ بنا دیا۔
والفسوق، ہر قسم کے فسق و فجور کو بھی ناگوار بنا دیا، والعصیان، ادنا درجے کی معصیت کو بھی ناگوار بنا دیا۔ آخر میں کیا اولئک ھم الراشدون، لوگوں سن لو یہ سب کے سب لوگ ہدایت یافتہ ہیں، سیدھے راہ والے ہیں۔ یہاں ایک بات کہتا ہوں، مولویوں کو بات سمجھانا تو مشکل ہوتی ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ خلفائے راشدین سنتے ہیں، آپ پڑھتے بھی ہیں، خلفائے راشدین، سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ راشد ہیں، بولیں، سیدنا صدیق اکبر خلیفہ راشد ہیں، سیدنا فاروق اعظم خلیفہ راشد ہیں، سیدنا عثمان ذی النورین خلیفہ راشد ہیں، اور سیدنا علی مرتضیٰ خلیفہ راشد ہیں۔ اس کے بعد کسی کو بھی خلیفہ راشد نہیں کہا جاتا۔ بڑے دھڑلے سے ہمارا ملا چار پر آ کر رک جاتا ہے، طبیعت اس کی بند ہو جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم سے، جو بہت بڑا رائٹر بھی تھا، نام نہیں لیتا، کہ تھوڑا عرصہ پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اردو بازار میں ایک دکان میں بیٹھی، پرانی بات ہے، اس بات کو 30 سال سے غالباً زیادہ عرصہ ہو گیا، میں ایک طالب علم تھا اور اب بھی ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ خلفاء راشدین کتنے ہیں؟ 4۔ جی، میں نے کہا یہ قرآن کریم میں کہیں لکھا ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا کسی حدیث صحیح میں؟ کہتے نہیں۔ پھر یہ کیسے 4 ہیں؟ کہتے ہیں یوں سلف صالحین سے آ رہا ہے، یہ نہیں، کہتے بزرگوں سے یہ سنا ہے۔ چلو خیر، میں نے ابھی یہ آیت جو پڑھی ہے، اس کے آخر میں کیا فرمایا؟ اولئک ھم الراشدون، یہ کس نے فرمایا؟ اللہ نے۔ تو صحابی جب راشد ہے، چاہے وہ خلیفہ بنے تب راشد ہے، نہ بنے تو تب بھی راشد ہے۔ خلیفہ بننے سے پہلے تو وہ راشد تھا قرآن کی آیت کے مطابق، اور جب وہ امیر المومنین خلیفہ بن گیا تو پھر اس کے رشد سے دور چلا گیا۔ کسی مولوی پیر کو، میرے جیسے کسی آدمی کو یہ حق پہنچتا ہے؟ اللہ جس کو راشد فرما وہ کہتا نہیں یہ راشد نہیں ہے۔ صحابی جب تک صحابی ہے وہ خلافت کے منصب پر ہے، وہ خلیفہ راشد ہے۔ ابوبکر صدیق خلیفہ راشد ہیں، فاروق اعظم خلیفہ راشد ہیں، عثمان ذی النورین خلیفہ راشد ہیں، سیدنا علی خلیفہ راشد ہیں، ان کے صاحبزادے 6 مہینے وہ بھی انہی کی تکمیل کے لیے خلیفہ راشد ہیں، اور 20 سال تک بلا شرکت غیر پوری مملکت اسلامیہ کا 65,64,000 مربع میل کے رقبے پر حکمرانی کرنے والا بھی خلیفہ راشد ہے۔ سیدنا صدیق اکبر 2.25 سال تک غالباً ان کی خلافت کا زمانہ ہے، سیدنا فاروق اعظم 10 سال، سیدنا عثمان 12 سال، سیدنا علی 4.5 سال، سیدنا حسن کو ملا لیں تو 5 سال یا کچھ مہینے بنتے ہیں، اور سیدنا معاویہ پورے 20 سال گورنر رہے اور 20 سال امیر المومنین رہے، اور کتنی بڑی مملکت کے 65,64,000 مربع میل کے رقبے پر، جو ایک طرف اقصی مغرب میں دوسرے چائنا کے ساتھ ملتا تھا، اتنی بڑی مملکت کا وہ حکمران ہے، لیکن ہماری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، خدا کی پھٹکار پڑ جاتی ہے ہمارے ملا اور پیر پر، ہمارے رائٹر پر، کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر اچھائی کے ساتھ کریں گے نہیں، اور کریں گے تو ان کی شخصیت کے سارے معاملات ان کو گول کر دیں گے۔ اتنا بغض ہے، یہ لعنت کا توق گلے میں ڈال کر قبر میں جائیں گے، اور اس کے بعد محشر کے میدان میں دعا کریں خدا صحابہ کے سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے، لا للتعین بلا امتیاز، سب چھوٹے بڑے صحابہ سب کے خدا ہمیں محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔